اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآله. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، سلسلہ مجالس بسلسلہ شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تین شبوں پر محیط ان تین مجلسوں میں سے آج یہ دوسری نشست ہے، دوسری مجلس ہے. میں نے آپ کے سامنے کل بھی اس کی آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور آج بھی آپ میں سے سماعت فرمایا. یہ سورہ براءت کی آیت ہے، آیت کا نشان ہے 111، کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ یقیناً اللہ نے خرید لیا. یقیناً، ان اللہ یقیناً اللہ نے، اشترا خرید لیا. کس سے خرید لیا؟ ظاہر ہے کہ خریدار تو پھر خدا ہے، یعنی بائر جو ہے وہ تو ہے خدا. تو کس سے خریدا؟ کہ من المومنین، مومنین سے خرید دیا. وہ پروڈکٹ کیا ہے کہ جس کا خدا خریدا ہے؟ کہ انفسہم و اموالہم، ان کے نفوس کو خرید لیا، ان کی جانوں کو خرید لیا، اور ان کے اموال کو خرید لیا. تو قیمت کیا ادا کی جائے گی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض ان سے یہ متاع ان کی خریدی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد مطالبہ کیا ہے؟ کہ مطالبہ یہ ہے کہ جب موقع آئے گا تو پھر یہ قتال کریں گے فی سبیل اللہ، کسی اور موٹیو کے لیے نہیں، کوئی اور آبجیکٹو ان کا نہیں ہوگا، کوئی ان کا ہدف نہیں ہوگا. یہ فی سبیل اللہ، قربتاً الی اللہ، اللہ کی خاطر، کہ جب یہ اپنی جان اور اپنا مال بیچ چکے تو پھر اس کے بعد جہاں وہ کہہ رہا ہے وہاں پر خرچ کرو. تو یقاتلون فی سبیل اللہ، تو پھر اس کے بعد یہ میدان میں جائیں گے اور جا کر قتال کریں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کر بھی دیں گے اور قتل ہو بھی جائیں گے. قتل کر دیں تو پھر اگلے معرکے کے لیے تیار ہو جائیں، اور قتل ہو جائیں تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ہے ترتیب. اور اس کے بعد پھر پروردگار فرماتا ہے کہ وعدن علیہ حقاً، یہ اللہ کے ذمے پر ایک وعدہ ہے، حق ہے، برحق وعدہ ہے. اور یہ وعدہ پہلی مرتبہ ہم نے نہیں کیا، یہ توریت میں بھی وعدہ ہے، انجیل میں بھی وعدہ ہے، اور قرآن میں بھی وعدہ ہے. اور پھر اس کے بعد کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ خرید و فروخت کہ جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل بھی میں نے گزارش کی تھی، خرید و فروخت، تجارت، یہ کوئی ایسا فینومینا نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے ٹابو سمجھا ہو، جس کو اسلام نے معیوب سمجھا ہو. اسلام اس بات کو ایکنالج کرتا ہے کہ فطرتاً انسان خرید و فروخت کی طرف راغب ہوتا ہے،
انسان فطرتاً منافع کو حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان فطرتاً خسارے، لاس کو، نقصان کو ایوائڈ کرنا چاہتا ہے۔ تو پروردگار عالم ان کو یہ ایڈوائس فراہم کر رہا ہے کہ تمہارا کوئی مال اتنا قیمتی نہیں ہو سکتا، تمہاری جان، تمہارا کوئی لمحہ اتنا قیمتی نہیں ہو سکتا، کوئی تمہیں اتنی زیادہ قیمت نہیں دے سکتا کہ جتنی اچھی قیمت خدا دے سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم کی اس آفر کو کنسیڈر کرو، اور پھر جو وہ مانگ رہا ہے اس کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پروردگار کی طرف سے اعلان ہے کہ ان اللہ اشترا، کہ یقیناً اللہ نے خرید لیا۔ اب یہاں پر ایک بنیادی سوال آتا ہے، اور وہ یہ کہ خدا خریدنے کا اعلان کر رہا ہے، تو خریدے تو وہ اس وقت کہ جب کوئی بیچنے کے لیے اپنی چیز نکالے۔ یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا استدلال ہے، اور بہت خوب استدلال۔ وہ فرماتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی شخص، یہ اس کی ملکیت ہے، یہ پانی کی بوتل، تو آپ اگر یہ کہیں کہ میں نے خرید لیا، تو اس کو حق ہے نا کہ یہ کہے کہ میں نے بیچنے کے لیے کب نکالا کہ آپ نے خریدنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہوگا، معاملہ ہے نا۔ خرید و فروخت جو ہے وہ اصطلاح شریعت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک کانٹریکٹ، ایک معاملہ ہے۔ اس معاملے کے اندر تو دو پارٹیز انوالو ہوتی، کہ ایک خرید رہا ہے تو ایک بیچ رہا ہے، اور بیچنا مقدمہ ہے، وہ نہ ہو تو خریدنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر پروردگار عالم اپنے طور پر یہ کہے کہ بھئی میں خدا ہوں، یہ میرا حکم ہے، تو بات ختم ہو گئی، پھر تو ہم کوئی گفتگو نہیں کریں۔ مگر جب وہ حاکم ہونے کی حیثیت میں نہیں بلکہ باقاعدہ تجارت کے لیے ایک اعلان کر رہا ہے، جب تعبیر اس کی یہ ہے، تو انصاف سے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا مکان ہے، اس کے بارے میں کہوں کہ میں نے خرید لیا، تو آپ مجھ سے یہ کہیں گے غنڈہ گردی ہے، کیا غصب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ میں نے بیچنے کے لیے نکالا نہیں، نہ میں نے کوئی اشتہار دیا، نہ میں نے کسی بروکر سے کہا، تو یہ آپ کا کہنا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے خرید لی؟ یہ تو زبردستی ہے آپ کی طرف سے۔ چیز جب میری ہے تو میں نے بیچنے کے لیے اسے پیش ہی نہیں کیا، تو آپ خریدنے کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یقین جانیے برادران عزیز، آپ کو شاید حیرانی ہو، مگر اگر آپ فقہ کی کتابوں کو دیکھیں اور عربی جو کتابیں ہیں ان کا اگر مطالعہ کریں، اہل علم یقیناً میری بات کی تائید کریں گے، تو وہاں پر ایک اصطلاح ہمیں نظر آتی ہے، بیع، اشترا، بیع و شراء، یہ ساری خرید و فروخت کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاحات ہیں نا۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک اصطلاح یہ بھی ہے، بیع فضولی۔ یہ فضولی کا جو لفظ ہے وہ آپ کو فضول سا لگے گا، لیکن بیع فضولی کیا ہوگی؟ مگر ہوتا ہے، بیع فضولی ایک فنومینا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جناب کسی کی مرضی کے بغیر، کسی سے پوچھے بغیر اس کی کوئی چیز آپ نے فروخت کر دی، تو آپ خود کہیں گے کہ یہ کیسی فروخت؟ جب مالک نے اس چیز کو پیش ہی نہیں کیا تو آپ نے بیچ کر، میں کہوں کہ میں نے آپ کا مکان 5 کروڑ کے اندر بیچ دیا، اگر 5 کروڑ 50 کروڑ میں بھی آپ بیچیں تو مجھے منظور نہیں ہے، آپ نے بیچا کیسے؟ تو آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے۔ تو میں کہوں گا کہ نہیں جناب، یہ بیع فضولی ہے۔ اب بیع فضولی کا مطلب کیا ہے کہ مالک کو پتہ ہی نہیں ہے اور کسی اور نے وہ چیز بیچ دی، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اثر تو نہیں ظاہر ہوگا، اس کو صرف اتنا کہنا ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، میں راضی نہیں ہوں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر وہ مان جائے تو پھر اس کے بعد یہ افیکٹو ہو سکتا ہے ایز پر شریعہ، اس کی تفصیلات ہیں مگر یہ ہے۔ اور آپ کو لائٹر نوٹ پر میں عرض کروں کہ بعض فقہا بیع فضولی کی طرح نکاح فضولی کے بھی قائل ہیں۔ نکاح کے اندر بھی طرفین کی رضا تو ضروری ہے نا، کہ دلہا اور دلہن ہے، ان سے پوچھیں گے پھر اس کے بعد نکاح پڑھایا جائے گا۔ تراضی طرفین ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد نکاح پڑھانے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قاضی صاحب بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہو جائیں، جس طرح سے کبھی کبھی عدالتیں ہوتی ہیں کہ کیس پیش ہی نہیں ہوا، انہوں نے لگا لیا، تو اگر کوئی قاضی نکاح پڑھانے کے لیے اتنے پرو ایکٹیو ہو جائیں، وہ کہے کہ جناب عالی آپ کا نکاح میں نے ان سے پڑھا دیا ہے، تو آپ کہیں نہ میں نے آفر کیا، نہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، نہ انہوں نے آفر کیا، نہ میں نے ایکسیپٹ کیا، تو یہ ایجاب و قبول کیسے ہو گیا؟ کہ بس یہ نکاح فضولی ہے۔ تو نے کہا یہ نکاح فضولی بڑا فضول نکاح ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ مگر نکاح فضولی مطلب کیا ہوا؟ کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی پوچھے بغیر نکاح تو پڑھ دیا، اب اگر اتفاق سے یہ طرفین راضی ہو جائیں اور باقی تمام شرائط اور کنڈیشنز پوری ہو جائیں تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ یعنی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور بغیر کسی طنز کے، بغیر کسی تعریض کے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ فقہ جعفری کا مقابلہ دوسری تقابل علمی اعتبار سے کرنا چاہیں تو آپ کو دوسری فقہ اور فقہ جعفری کے درمیان ایک فرق یہ بھی نظر آئے گا کہ فقہ جعفری کے اندر نکاح کو آسان بنایا گیا ہے، طلاق کو مشکل بنایا گیا ہے۔
اور دوسری فقہوں کے اندر طلاق کو آسان بنایا گیا ہے، نکاح کو مشکل بنایا گیا۔ یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ یعنی نکاح کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت لینینسی دکھائی گئی ہے کہ حلال کی طرف جاؤ، گناہ کی طرف مت جاؤ، یہ حلال راستہ ہے، اس کی طرف جاؤ۔ اور ایک دفعہ وہ نکاح ہو جائے یا پھر یہ نہیں ہوگا کہ 3 مرتبہ کہہ دیا تو طلاق ہو گئی، نہ، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ 2 عادل گواہ بھی ہونے چاہیے، دوسری کنڈیشنز بھی ہیں، ان کو بھی پورا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جا کر نکاح ہو، یہ طلاق سے منقلب ہوگا۔ اور اس وقت بھی ایک ہی طلاق ہوگی، چاہے 3 مرتبہ کا ہو، چاہے 300 مرتبہ کا ہو، چاہے پوری تسبیح پڑھ دو، 1000 مرتبہ کہہ دو، وہ طلاق ایک ہی ہوگی۔ اور اس میں بھی عدت کا پیریڈ ہے تو وہ گھر ہی میں رہے، باہر نہ جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو گھر سے نکال دو، جیسے کہ اس بات کی گنجائش رہے کہ پھر اس کے بعد یہ معاملہ بہتری کی طرف آ سکے۔ اسی لیے اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ لیکن یہ باتیں تو ضمناً آ گئیں۔ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ تو یہ بات تھی کہ بھئی نکاح ہو ترازی طرفین سے، خرید و فروخت ہو ترازی طرفین سے۔ مکان آپ بیچنا چاہتے ہیں، گاڑی آپ بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ بیچنا چاہتے ہیں تب خریدار کوئی آفر دے سکتا ہے کہ جناب یہ میں اس کی آفر لگاتا ہوں، آپ کہیں کہ میں قبول کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ سودا ہو جائے۔ یہاں عجیب معاملہ ہے کہ پروردگار عالم نے خریدنے کا اعلان کر دیا ہے، اور جس سے خریدا جا رہا ہے اس سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں جا رہا، اس سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا کہ تم بیچنے کے لیے تیار بھی ہو یا نہیں۔ تو پھر جب اس نے بیچنے کے لیے نکالا نہیں تو آپ نے خریدا کیسے؟ کہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یہ خریدا کس سے جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا ویسے تو سب دیا ہوا اسی کا، اگر وہ اعتبار ختم کر دے تو ہمارا وجود بھی باقی نہ رہے۔ یہ سانس کی ڈور اگر وہ منقطع کر دے تو انسان کی زندگی کہاں ہے؟ اگر اس نے مال دیا ہے تو رزاق تو وہی ہے، انسان کوشش کا مکلف ہے مگر رازق تو وہی ہے، تو مال بھی اسی کا دیا ہوا تھا، جان بھی اسی کی دی ہوئی تھی، مگر یہاں پر اس ریفرنس کو پیش نہیں کیا جا رہا کہ دیا ہوا جب اس کا تھا تو وہ اگر چاہے تو خرید لے۔ ارے دیا ہوا جب اس کا تھا تو پھر خریدنے کا اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو وہ ویسے ہی لے لے۔ لیکن یہاں جب پروردگار عالم اتنا محترم بنا رہا ہے کہ پہلے دیتا ہے، دینے کے بعد مان لیتا ہے کہ جتنی دیر کے لیے ہم نے تمہیں دیا سمجھو کہ تم مالک ہو، اب ہمیں تمہارے ظرف کی بلندی سے توقع یہ ہے کہ جب ہم خریدنے کے لیے تم سے مانگیں گے تو تم انکار نہیں کرو گے، اور اگر تم تیار نہیں ہو تو ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے۔ مگر ذرا دیکھو ہم کن سے خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان اللہ اشترا، کیا عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ انسانوں سے خرید لیا؟ کیا کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ کافروں سے خرید لیا؟ کیا مشرکوں کی بات ہو رہی ہے کہ مشرکوں سے خرید لیا؟ کیا منافقوں سے بات ہو رہی ہے کہ منافقوں سے خرید لیا؟ ان میں سے کسی سے بات نہیں ہو رہی۔ پروردگار عالم جب خریدتا ہے تو اسٹینڈرڈ کے مطابق خریدتا ہے۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین، یہ مومنین ہیں کہ جن کے نفسوں اور مال کی خریداری کی بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو بات ان کی ہو رہی ہے جو اعلان ایمان کر چکے۔ دوسرے لفظوں میں ان مومنین نے جب ایمان کا اعلان کیا تھا تو یہ ایمان کا اعلان نہیں تھا، یہ اعلان تھا اس بات کا کہ اے پروردگار ہم اپنی جان بھی تیری بارگاہ میں فروخت کے لیے پیش کرتے، ہم اپنا مال بھی تیری بارگاہ میں فروخت کے لیے پیش کرتے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تو خریدار بن کے اس جان اور مال کو خرید کر اسے محترم بنا دے۔ وہ جان جو دی بھی تیری ہے، وہ مال جو دیا ہوا تیرا ہے، مگر تو ہی اگر اسے خرید لے تو پھر کیا کہنا۔ آپ نے غور فرمایا۔ اب یہاں پر ایک پھر بحث آتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے جناب، پھر اگر فرض کیجئے کہ یہ تو مومنین ہیں کہ جن کی جان اور جن کے مال کا وزن پروردگار عالم نے یہ قرار دیا کہ جنت کے عوض ان کو خریدنے کے لیے پروردگار عالم آمادہ بھی ہے اور تیار بھی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی منافق ہے، تو کیا ان کی جان کی بھی کوئی قیمت ہے یا ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں؟ تو آپ دیکھیے برادران عزیز، ہر ایک کے ظرف پر منحصر ہے کہ کون کہاں ٹوٹ جاتا ہے، کون کس قیمت کے عوض اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی بکتے سب ہیں، بکتے سب ہیں، قیمت ملنی چاہیے۔ اب کون کتنا ریئلائز کرتا ہے کہ میرے نفس کی کیا قیمت ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں پر اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ کون کہاں پر ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. یعنی واقعاً اچھا سودا تو اسی کو کہا جائے گا نا، کہ بیچنے والا بھی اس بات کو سمجھے کہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں اس کی کیا میکسیمم قیمت مجھے مل سکتی ہے. اگر اس سے کم میں وہ بیچ دے تو خسارہ ہے، اگر اسی قیمت پر بیچ دے تو بریک ایون ہے، اور اگر اس سے زیادہ پر بیچ دے تو پھر اس کو پروفٹ ہے، اس کو فائدہ ہے. یہی ہوگا نا برادران عزیز. اب آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم وارننگ دیتا ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اے اہل کتاب میری آیتوں کو اس معمولی قیمت پر مت بیچو، یہ بہت قیمتی ہیں، تم نے کس قیمت پر ان کو بیچنے کے لیے فراہم کر دیا، یہ مت کرو. توریت میں انحراف، تحریف کر دی، انجیل کے اندر تحریف کر دی، معنی کو ٹوسٹ کر دیا. یحرفون الکلام عن مواضعہ، یہ کلام کو، کلمات کو ان کے مقام سے ٹوسٹ کر دیتے ہیں. کہ یہ مت کرو، لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ میری آیتوں کو، یہ میری نشانیوں کو، ان کو اتنی معمولی قیمت پر مت فروخت کرو. وما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. ربح منافع کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، مرابحہ. آپ بھی یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے ربح. وما ربحت تجارتہم، اگر اس طرح سے تجارت کرو گے تو تمہاری تجارت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ ہدایت ملے گی، نہ کوئی فائدہ ملے گا، نقصان اور گھاٹا اٹھانا پڑے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، نقصان اٹھانے والے ہیں. ان کو کاروبار کرنا نہیں آتا، ان کو تجارت کرنا نہیں آتا، ان کو یہی اندازہ نہیں ہے کہ کس پروڈکٹ کو کتنی قیمت پر بیچنا ہے. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ کچھ ہیں اس طرح کے کہ جن کی خرید و فروخت پر پروردگار عالم نقد کرتا ہے، گرفت کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے کہ ان کو کاروبار کرنا ہی نہیں آتا، یہ کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں. جب اتنا بڑا بائر موجود ہے تو انہوں نے کس کو بیچا، کتنے پر بیچا؟ جو بیچا نقصان میں بیچا، خسارے میں بیچا. اور ایک ہے مومن، مومن پر پروردگار کو اتنا اعتماد ہے کہ اس کے اعلان ایمان کے بعد وہ فروخت کے اعلان کا الگ سے انتظار ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ اس کو معلوم ہے جب یہ ایمان لا چکا ہے تو پھر یہ مانے گا، جو قیمت میں لگاؤں گا اسے یہ قبول کرے گا. تو مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر کمال کا جملہ ارشاد فرمایا. مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی قیمت، تمہارے نفس کی قیمت نہیں، تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت، تمہارے نفس کی کم سے کم وہ قیمت کہ جس پر اگر تم اپنے نفس کو بیچو تو فائدہ ہے، اس سے کم پر بیچو گے تو نقصان. اور وہ کیا ہے تمہارے نفس کی قیمت کا؟ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اس سے کم پر مت بیچنا. اگر اس سے کم پر بیچا تو خسارہ ہے. تب آپ ذرا مولا کی تعبیر پر غور کیجئے کہ یہ نفس کی کم سے کم قیمت ہے. اگر ایک مومن ہے تو اس مومن کے نفس کی کم سے کم قیمت کیا بریک ایون پر نہیں ہے. معاملہ وہاں پہنچ گیا کہ جہاں پر اس کو کامیاب تاجر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. مگر یاد رکھیے کہ ہر کامیاب تاجر اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو ایوارڈ سے نواز دیا جائے، اس کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دے دیا جائے. ہر کامیاب تاجر اس قابل نہیں ہوتا. یہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت ہے. جنت تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت ہے، اس سے کم پر فروخت مت کرنا ورنہ خسارہ ہے. تو ہم مولا سے پوچھیں کہ مولا اگر کم سے کم قیمت جنت ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ کہ سمجھ جاؤ مومنین کے نفس کی قیمت جنت ہے جو کم سے کم ہے، اور امیر المومنین کے نفس کی قیمت مرضی پروردگار ہے جو زیادہ سے زیادہ ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں وہ علی بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس ہی کو تو بیچ رہا ہے ابتغاء مرضات اللہ، مرضی پروردگار کے عوض. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر رؤوف بھی ہے اور مہربان بھی ہے. اب دیکھیے برادران عزیز کہ ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ جیسے جیسے اخلاص کا لیول بڑھے گا، جیسے جیسے انسان قرب پروردگار کی منزل پر ہوگا، اسی طرح سے اس متاع کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اب یہ معاملہ صرف جنت تک تو نہیں رہا. اسی لیے امیر المومنین کا وہ بہت مشہور جملہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا
کہ مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں کہ جو جنت کے عوض عبادت کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ اور جہنم کے خوف سے عبادت کرنا اور جنت کی لالچ میں عبادت کرنا یہ بھی ایک مرحلہ ہے، مگر اس مرحلے کو آپ جو بھی نام دیں یہ احرار کی عبادت نہیں ہے۔ احرار کہتے ہیں آزاد، حر کی جمع ہے نا، احرار۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بہرحال کوئی نہ کوئی موٹو تو سامنے آ گیا نا کہ اس کے عوض یا اس کے عوض۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کچھ ہیں کہ جو جنت کے عوض عبادت کرتے ہیں، یہ مزدور کی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص ہے وہ جہنم کے عوض عبادت کر رہا ہے تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے، جہنم کے خوف سے اگر عبادت کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جہنم میں ڈال دیا جائے، تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ مگر یہ مراحل وہ ہیں کہ جس کے اندر یا کوئی انسینٹو پیش نظر ہے یا کوئی فیئر پیش نظر ہے، وہ فیئر بھی کنسٹرکٹیو ہو سکتا ہے، یہ جنت کا انسینٹو بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود اس میں ضرب کی وہ بلندی نمایاں نہیں ہوتی جو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک۔ اے پروردگار، میں نے تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کی نہ جہنم کے خوف سے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا تو تیرے سامنے اپنی پیشانی جھکا دی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس کے بعد ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ امیر المومنین کی یہ مناجات کے الفاظ مجھے یقین جاننی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے بہت پسند۔ آپ کو یہ مناجات کے الفاظ، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ ڈالیں گے تو آپ کو ریفرنسز کی لائن لگ جائے گی، ورنہ بہر المفاتی میں بھی اور دیگر کتابوں کے اندر آپ کو مولا کائنات کے یہ الفاظ ملیں گے جہاں پر عبادت اور نفس اور علی کا نفس اور عبادت اور پروردگار کی عبادت، وہاں پر یہ جملے عجیب شان پیدا کرتے ہیں کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، کہ اے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں۔ میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں۔ وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر، پریسٹیج اور پرائیڈ کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے۔ میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد، تیرا بندہ۔ میری پرائیڈ کے لیے، میرے آنر کے لیے، میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے ان تکون لی ربا، کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے۔ انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا۔ فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا۔ یہ مناجات علوی، مناجات امیر المومنین۔ آپ ذرا اس پر تبصرہ سنیے۔ میں نے بعض اوقات یہ تبصرہ کوٹ بھی کیا کہ ہمارے حوزہ علمیہ قم سے تو سبھی واقف ہیں، حوزہ علمیہ نجف، حوزہ علمیہ قم، یہ تو مراکز ہیں۔ ایک اور چھوٹا شہر ہے جو فاصلے پر ہے قم سے کچھ فاصلے پر، اور اس کا نام ہے خنسار۔ ہمارے بہت سے کراچی کے بھی علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم وہاں سے حاصل کی، پھر اس کے بعد وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے قم تشریف لائے۔ بہت سے یہاں کراچی کے اندر بھی آپ کو بہت سے علماء یہ ملیں گے۔ ایک ہل اسٹیشن ہے خنسار، تو وہاں پر ایک بزرگ عالم دین ہوا کرتے تھے، آیت اللہ تقدیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت اللہ تقدیری بہت معروف شخصیت نہیں ہے، مگر انہوں نے کئی علماء کی تربیت کی ہے، یعنی معروف سے میری مراد عوامی سطح پر معروف نہیں، علماء میں تو خیر بہت معروف ہیں۔ تو ان کا جملہ ایک مرتبہ میرے استاد نے کوٹ کیا تھا، مولانا روحانی صاحب نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ تبصرہ کیا کہ یہ علی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم بہت سے جملے ہیں جو مولا کی اتباع میں کوٹ کرتے ہیں۔ دعائے کمیل مولا نے سکھائی، ہم پڑھ رہے ہیں۔ دعائے مشلول مولا نے تعلیم دی، ہم پڑھ رہے ہیں۔ دعائے استشیر معصومین نے سکھائی، ہم پڑھ رہے ہیں۔ دعائے عرفہ امام حسین نے سکھائی، ہم پڑھ رہے ہیں۔ معصوم کی اتباع ہی میں، مگر ہم پڑھ رہے ہیں۔ مگر وہ فرماتے تھے کہ میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی یہ جملہ اسی طرح سے کہنا، کہ میری ہمت نہیں ہوتی کہ پہلا جملہ کہ وہ پھر بھی میں کہہ لیتا ہوں، میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں۔ اتباع علی میں اتنا میں بول پاتا ہوں۔ علی کہتے ہیں میرے فخر کے لیے بہت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، کہ علی کی اتباع میں یہ بھی میں بول لیتا ہوں۔ مگر اس کے بعد یہ جو کہا امیر المومنین نے انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں۔
یعنی نگاہ علوی میں الوہیت کے لیے جو معیار ہے اس پر اللہ پورا ہو تو علی کہیں تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں. یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے نفس کو پہچان جائے وہ اپنے رب کو پہچان جاتا ہے. ذرا غور کیجئے، یعنی ظاہر ہے کہ ملفوف الفاظ کے اندر جتنا میں بیان کر پاؤں کہ آپ غور کیجئے کہ جو خود کو پہچان جائے تو وہ پہچانے کہ اس کا خدا کیسا ہونا چاہیے. یہ خود کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے کہ انسان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، کسی جانور کو اپنا خدا سمجھ لے. مگر جب انسان خود کو پہچاننے لگے تو پھر اس کو اندازہ ہو کہ میرا خدا کون ہو سکتا ہے. وہ تو نہیں ہو سکتا جو مجھ سے پست ہے، وہی ہوگا جو مجھ سے بالا ہے. اور جو بالا ہے وہ کتنا بالا ہے کہ اتنا بالا ہے کہ تقابل ممکن نہیں ہے. جہاں پر تقابل ممکن نہیں رہتا کہ وہ اتنا بالا. اللہ اکبر، اللہ اکبر سب سے بڑا. اس کا یہی تعارف کروایا معصومین نے. جب کسی نے سوال کیا کہ اکبر تو کمپیریزن کے لیے آتا ہے، تقابل کے لیے آتا ہے، تو معصوم سے پوچھا گیا. تو معصوم نے پوچھا لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے دنیا کے اندر ہیں ان سب سے خدا بڑا ہے. تو معصوم نے اس پر تبصرہ کیا. یہ چھٹے امام کافی کی روایت ہے کہ امام نے اس پر یہ کہا کہ اچھا اللہ ان سب سے بڑا ہے تو کچھ نہ کچھ بڑائی تو ان کے اندر بھی ہوگی کہ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ خدا ان سے بڑا ہے. دیکھیے برادران عزیز، جب آپ تقابل کرتے ہیں تو دونوں کے اندر وہ وصف کسی حد تک پایا جائے تب تقابل کر کے آپ یہ کہیں گے کہ کمپیریٹیو ڈگری یہ ہے کہ یہ اس سے بڑا ہے. تو کوئی اتنا بڑا ہو گیا کہ اسے تقابل کی منزل میں خدا کے سامنے پیش کیا جا سکے. یہ ہے توحید جو آل محمد نے ہم تک پہنچائی ہے. کوئی تقابل میں اس قابل ہو گیا کہ خدا سے اس کا تقابل کیا جا سکے. کہ مولا پھر آپ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یاد رکھو کہ خدا کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. کہ پھر اکبر تو ہے تو پھر یہ کمپیر کس سے کیا جا رہا ہے؟ کہ جب خدا یہ کہتا ہے کہ خدا کی کبریائی بیان کرو تو تم اس کے اوصاف بیان کرو گے. وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. یہ خدا کی بڑائی ہی تو بیان ہو رہی ہے. سب بیان کرنے کے بعد جب تھک جاؤ تو ایک مرتبہ کہو مالک اتنا کچھ بیان کر دیا، اللہ اکبر، مگر میرا بیان پھر چھوٹا رہ گیا تو اس سے بھی بڑھ کر. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہاں پر کہا کہ کمپیریزن کس سے ہو رہا ہے؟ خدا کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہو رہا. تم اپنے بیان کی کوتاہی کا اعتراف کر رہے ہو کہ مالک جو کچھ بھی میں نے تیری کبریائی بیان کی ہے تو اس سے بھی بڑھ کر. انت کما ہوئے وہ آیت اللہ تقدیری فرماتے ہیں کہ میں تو نہیں کہہ پاتا کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا. تو میری تو ہمت ہی نہیں ہے. میں کیا چاہ سکتا ہوں؟ میں کیا سوچ سکتا ہوں؟ میں تو کچھ نہیں سوچ سکتا. یہ علی کہہ سکتے ہیں. یہ علی کی زبان پر سجتا ہے، سوٹ کرتا ہے کہ علی یہ کہیں کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. فجعلنی کما تو. وہ کہتے تھے کہ میں اس کے بارے میں یہ تبصرہ کرتا ہوں کہ انت کما احب. یہ استفہام کے انداز میں، اسٹیٹمنٹ نہیں. ایک ہے اسٹیٹمنٹ کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. ایک استفہام انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. بل فوق ما احب، بل فوق ما احب، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جو میں چاہ سکتا تھا. تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جو میں چاہ سکتا تھا. فجلنی کما تو ہے، بس مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے. اور اس پر جناب سید العلماء علامہ سید علی نقوی صاحب کا یہ تبصرہ بھی بہت وقیع ہے، بہت عمدہ ہے. وہ فرماتے تھے کہ اگر مولا نے خدا سے کہا تو ہم خدا کو تو نہیں مخاطب کر سکتے، کیوں نہ ہم مولا کو مولا ہی کے انداز میں مخاطب کریں. یہ توجہ کیجیے گا کہ مولا نے خدا سے کہا تو ہم کیوں نہ مولا کو مولا ہی کے انداز میں، جیسے مولا نے خدا سے کہا تھا ویسے ہم مولا کو مخاطب کریں انہی الفاظ کو مستعار لیتے ہوئے. تو ہم کیا کہیں کہ ہم یہ کہیں کہ مولا ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا کہ جیسا ایک ماننے والا چاہ سکتا تھا، ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اتنا تو طے ہے نا کہ اگر ہم مولا سے یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے تھے. تو اتنا تو طے ہے کہ اگر یہ اسپرٹ ہے تو طے ہے نا کہ مولا اپنے ماننے والوں کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتا. مولا اپنے چاہنے والوں کو کنجوس نہیں دیکھنا چاہتے. مولا اپنے چاہنے والوں کو بزدل اور ڈرپوک نہیں دیکھنا چاہتے. تو جب معلوم ہے کہ وہ صاحب علم دیکھنا چاہتے ہیں تو علم سے تعلق پیدا کرنا ہوگا. جب مولا اپنے ماننے والوں کو سخی دیکھنا چاہتے ہیں تو سخاوت سے رشتہ جوڑنا ہوگا. جب مولا اپنے ماننے والوں کو بہادر دیکھنا چاہتے ہیں تو شجاعت کو اپنا اخلاق بنانا ہوگا. اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا گفتگو کو متصل کرتے ہوئے، انفسہم و اموالہم، جان اور مال دونوں خرید لیا خدا نے. اور یہاں ہماری وہ کتاب حدیث کی وسائل الشیعہ، اس کے اندر یعنی جب مولا کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ گویا امیر المومنین کے پاس دنیاوی اعتبار سے مال نہیں ہوگا. کل بھی میں نے اس پر تبصرہ کیا تھا اور آج پھر اصرار کے ساتھ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا امیر المومنین اپنے ماننے والوں کو مفلوق الحال دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا مولا اپنے ماننے والوں کو غریب، مسکین، فقیر دیکھنا چاہتے؟ نہیں برادران عزیز، ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں. ہاں اگر فقر ہے تو انسان وقار کے ساتھ اس کو بھی مقابلہ کرے، بالکل بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، کسی شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑے، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی آئیڈیل سچویشن، قطعاً ایسا نہیں. وسائل الشیعہ کے اندر یہ کتاب حدیث کا مجموعہ ہے جس کے کمپائلر ہیں شیخ حرِ عاملی، محدث، بہت بڑے محدث شیخ حرِ عاملی، جن کی قبر آپ کو مشہد کے روضے میں ملے گی. یہ جانا چاہیے. یہ خاص طور پر میں اپنے دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا، بزرگان تو واقف ہیں مگر نوجوانوں سے، کہ جب آپ جائیں تو جہاں مین زیارت تو ظاہر ہے کہ معصوم کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مین زیارت جب بھی مشہد جائیں گے تو 8ویں امام کی زیارت وہی مرکز ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ کہ وہ علماء کے جنہوں نے تشیع کی ترویج اور اس کو یہاں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. ان میں جیسے شیخ حرِ عاملی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو ہماری 4 کتابیں احادیث کی ہیں کہ جن کو اولین منابع کی حیثیت حاصل ہے، کافی، من لا یعذر، تہذیب، استبصار، محمد ابن یعقوب کلینی، شیخ طوسی، شیخ صدوق علیہ رحمہ، شیخ طوسی کے کریڈٹ پر 2 کتابیں ہیں، تہذیب بھی اور استبصار. یہ متقدمین شمار ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد متاخرین کے اندر جن بزرگان نے احادیث کے مجموعوں کو مرتب کرنے میں زحمت کی ہے اور بڑی محنت کی ہے، ان میں وسائل الشیعہ شیخ حرِ عاملی جن کا روضہ مشہد میں، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بحر الانوار اصفہان میں مدفون ہے. اور پھر اس کے بعد مستدرک الوسائل، نوری، محدث نوری طبرسی، محدث نوری، ان کی قبر نجف اشرف میں ہے. حرم امیر المومنین ہی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کتنے ہی علماء ہیں کہ جو وہاں پر مدفون ہیں. کچھ کی قبریں تو بہت نمایاں، جیسے علامہ ہلی ہیں، مقدس اردبیلی ہیں، وہ تو ساتھ ہی ساتھ. مگر اگر آپ سامنے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو کئی ایسے حجرے نظر آئیں گے کہ جن کے اندر بڑے بڑے علماء کی قبریں. خود آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم الموسوی الخوئی رحمۃ اللہ علیہ جو مرجع گزرے ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہے، وہ بھی وہیں پر مدفون ہیں. انہی میں جناب محدث نوری کی قبر بھی ہے. یہ محدث نوری اس اعتبار سے بھی آپ کو یاد رہیں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ کتاب موجود ہے، مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے شاگرد ہیں. محدث نوری کے شاگردوں میں ہیں شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان. تو یہ صاحب مفاتیح الجنان کئی مرتبہ ذکر کرتے ہیں جناب محدث نوری کا. تو بہرحال یہ تو ایک درمیان میں بات آ گئی. مگر جو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب شیخ حرِ عاملی نے یہ جو ایک ترتیب جدید کے ساتھ احادیث کو کمپائل کیا، جس کی وجہ سے اجتہاد کے اندر بڑی سہولت پیدا ہو، یعنی انٹرپریٹ کرنے میں ایک خاص حسن ہے اس ترتیب میں. احادیث وہی ہیں مگر ان احادیث کو ایک الگ ترتیب کے ساتھ انہوں نے اس کے اندر پیش کیا. تو اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو بھی لکھا. اور وہ کیا حدیث ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنے بازو کی کمائی سے 400 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. اب یہ حدیث جو ہے کیوں اتنی امپورٹنٹ بن گئی؟
ہم یہ کہیں کہ امیر المومنین تو بہت نیکی کے کام کرتے تھے، مگر امیر المومنین دیکھیے، فرض کیجئے کہ مولا نماز پڑھتے تھے تو یہ بدنی عبادت ہے۔ ہم یہ کہیں کہ مولا کائنات باغ میں مزدوری کرتے تھے تو اس میں بدنی طاقت انوالو ہو رہی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر غلام خریدنا ہے تو غلام کی قیمت کتنی بھی کم ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ 2-5 روپے کے اندر ایک غلام آ جائے۔ اچھا ہم یہ کہیں کہ نہیں کسی نے مولا کو ہدیہ کیا ہوگا، نہیں، اس پر اصرار ہے کہ امیر المومنین نے یہ جو غلام آزاد کیے تھے یہ اس کمائی سے آزاد کیے تھے جو مولا کے بازوؤں کی کمائی تھی، یعنی باقاعدہ اسباب ظاہری کے تحت اس دنیا میں محنت کر کے امیر المومنین نے اس مال کو کمایا اور پھر اس کے بعد اس مال کو صرف کیا تاکہ 400 غلاموں کو آزاد کر سکیں۔ تو آپ غور فرمائیے، علی جب ایسے ہیں تو ماننے والوں کو بھی مفلوق الحال نہیں ہونا چاہیے۔ ماننے والے بھی ایسے ہوں کہ جن کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مالی بہت ساری عبادتیں فلنتھراپسٹ کی حیثیت سے انجام دے سکیں۔ امیر المومنین نے کبھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ انسان اس روش اور اس انداز کو اختیار کرے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ہمارے بہت محترم جناب آیت اللہ جعفر سبحانی مدّ ظلہ العالی، اب تو ظاہر ہے کہ ان کا شمار مراجع میں ہوتا ہے، ان کا درس خارج بھی ہوتا ہے قم کے اندر، تو آیت اللہ جعفر سبحانی کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو مجھے ہمیشہ سے بہت پسند ہے، کیونکہ خاص طور پہ اپنے ٹین ایج کے اندر میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اور اس کا نقش آج تک میں محسوس کرتا ہوں۔ اور میں نے بعض مجلسوں کے اندر یہ کہا کہ میرا بس چلے تو میں اس کتاب کو ہر کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کے لیے پڑھنا واجب کر دوں۔ 9-10 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا کالج گوئنگ ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہیں، ان کے لیے میں لازم کر دوں کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ آج کل تو PDF بھی آسانی کے ساتھ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے اردو ترجمے کا عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز۔ عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز، بہترین کتاب۔ اس کے اندر آیت اللہ جعفر سبحانی نے بہت سی جدید مثالیں بھی دی ہیں اور ان کے بتایا ہے کہ وہ کون سے سیکریٹس اور وہ کون سے راز ہو سکتے ہیں کہ جن کو انسان اپنی زندگی کے اندر امپوز کرے تو جس کے نتیجے میں وہ کامیابیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کے اندر آغاز ہی میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ امیر المومنین کی سیرت سے اقتباس کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو پیش کیا، اور وہ کیا، اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ پہلے انہوں نے اس آیت کو وہاں پر نمایاں طور پر پیش کیا کہ ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ دعا مانگنا حق ہے، دعا مانگنا بالکل حق ہے، مگر دعا کے ساتھ اگر انسان کوشش کے لیے تیار نہ ہو تو پھر آپ مطمئن ہو جائیے کہ وہ دعا مؤثر نہیں ہو سکتی۔ پروردگار عالم نے ہاتھ دیے، انسان ہاتھوں کو حرکت ہی نہ دینا چاہے اور دعا سے سب کچھ نازل کروانا چاہے، یہ نہیں ہوگا۔ اسباب غیبی سے خدا کی طرف سے توفیق ملتی ہے جب انسان موجود مادی اسباب کو متحرک کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ موجود اسباب کو آپ متحرک کیوں نہیں کر رہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر گرمی ہو رہی ہے اور پنکھا کھولنے کے لیے آپ سوئچ کو آن نہیں کرتے اور خدا سے دعا مانگیں کہ اے پروردگار ہوا آ جائے، ہوا آ جائے، ہوا آ جائے، تو یہ دعا غیر مؤثر ہوگی۔ جیسے کہ پروردگار عالم نے پہلے ہی متوجہ کیا ہوا، یہ پنکھا بھی موجود ہے، یہ سوئچ بھی موجود ہے، تمہارے پاس ہاتھ بھی موجود ہے، فالج بھی نہیں ہے، تو بٹن پریس کر کے پنکھے کو متحرک کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے غور فرمایا کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ نہیں دعا ہی کے ذریعے سے میں پنکھا چلوا دوں گا، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ وہاں پر انہوں نے اس آیت کو پہلے ہائی لائٹ کیا کہ ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین کا یہ کوٹیشن، کتنا خوبصورت تبصرہ ہے امیر المومنین کا۔ کس جگہ کی بات ہے؟ کوفہ، ظاہری خلافت کا زمانہ۔ امیر المومنین، آپ میں سے کتنے احباب ہیں کہ جنہوں نے زیارت کی ہے؟ اللہ سب کو بار بار نصیب کرے انشاءاللہ۔ کہ شہر کوفہ، امیر المومنین کا گھر مسجد کوفہ تشریف لائے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی امیر المومنین تازہ شہر کوفہ میں والد ہوئے نے، زیادہ دن نہیں ہوئے، تو مولا کائنات کا لوگ استقبال کرنے کے لیے آئے۔ مولا کہہ رہے کہ ہم مسجد جائیں گے، تو مسجد آئے، اور جب مسجد آئے تو وہاں پر کچھ افراد نظر آئے کہ جو بھیک مانگ رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں کشکول تھا، کشکول گدائی۔ تو جب وہ کشکول لے کر بھیک مانگ رہے تھے تو امیر المومنین نے ان کو غور سے دیکھا، بھئی کیا سبب ہے، یہ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ معذور ہوں، ہینڈی کیپ ہوں، اسپیشل ہوں، کوئی کیس ہو ان کے ساتھ، آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، کانوں سے معذور ہے، فالج ہے،
ہاتھ کام نہیں کرتے، پیر کام نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کہا کہ نہیں، یہ تو ہٹے کٹے ہیں، صحت کے اعتبار سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، نظر بھی آ رہا ہے، آواز بھی سن رہے ہیں، ہاتھوں میں حرکت ہے، پیروں سے بھی یہ معذور نہیں ہے، تو پھر وجہ کیا ہے؟ جب ہینڈی کیپ نہیں ہے، کرپلڈ نہیں ہے، تو پھر وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے ان کو دیکھا اور اس کے بعد پھر مصاحبین میں سے کسی سے پوچھا کہ کیا سبب ہے، یہ لوگ کون ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب ذرا سنیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ دیکھیے کہ عنوان کیسے تراشے جاتے ہیں۔ غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے عنوان کیسے تراشے جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ دیا کسی نے کہ مولا یہ ہے رجال الحق، رجال یعنی مرد، حق یعنی حق۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ وہ ہیں کہ جو پیغمبر اکرم نے علی کے لیے استعمال کی۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل علم دوں گا، مرد کو دوں گا۔ اور حق، الحق مع علی وعلی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ تو یہ رجل حق جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون سی رجال حق والی بات ہے۔ یہ رجل حق جاننا چاہتا ہے کہ ان میں رجال حق والی کون سی بات ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے رجال حق۔ یہ اتنا بڑا عنوان، یہ اتنا اہم عنوان، یہ اتنا بڑا ٹائٹل اگر تم اپلائی کر رہے ہو یہاں پر تو بتاؤ تو صحیح کہ ان میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ یہ رجال حق ہیں۔ تو کسی نے کہا مولا یہ بندگان حق ہیں، یہ رجال حق ہیں۔ ان میں حق والی بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ لیجئے، وہ توکل اتنی اچھی صفت ہے اور اس کو لے جا کر فٹ کر دیا کہاں پر؟ یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، یہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ کس طرح سے اللہ پر توکل کرتے ہیں؟ کہا اگر کوئی ان کو کھانے کے لیے روٹی دے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ صبر کرتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، رجال الحق، توکل اور صبر، کون سا عنوان ہے جو برا ہے؟ سارے عناوین اچھے ہیں اور لے جا کر کس پر منطبق کر دیا؟ ان لوگوں کے اوپر جو کچھ نہیں کر رہے، کچکول ہاتھ میں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کہا اچھا یہ رجال الحق ہے؟ کہا کہ ہاں۔ توکل کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کوئی دے دے روٹی تو کھا لیتے ہیں، ورنہ کہا صبر کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے نہ ان کی پیٹھ تھپ تھپائی، نہ ان کے گال تھپ تھپائے، نہ ان کو ویلڈن کہا، نہ ان کو احسنت کہا، نہ ان کو مرحبا کہا، بلکہ امیر المومنین نے جو تبصرہ کیا ہے وہ یقین جانیے تہذیب معصومین میں بہت سخت ہے کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے کتے بھی ایسے ہی ہیں۔ کوفہ کے کتوں میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ان کو بھی اگر کوئی ہڈی ڈال دے تو وہ کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کرتے ہیں، ان کو بھی کوئی روٹی ڈال دے تو یہ کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کر لیتے ہیں۔ بغیر عذر کے میں کسی کو اس بات کا حق نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے اوپر بوجھ بنے۔ جب ان کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے تو یہ کہاں سے رجال الحق ہو گئے؟ ان کو منتشر کیا جائے، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے اوپر بوجھ بنے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور یہیں سے میں اپنی بات کو گریز کرتے ہوئے لے جانا چاہوں گا کہ آپ غور کیجیے گا کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام اگر برا ہو تو اسے لوگوں میں مقبول بنانے کے لیے اس کے لیے ایک اچھا عنوان تراش لیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ جاہلیت کا ایک انداز ہے، جہالت نہیں، جاہلیت تو اس سے بھی بالاتر معاملہ ہے۔ لیکن جہالت کے اندر ورق سادہ ہوتا ہے، نہ جاننے کا نام جہالت ہے، لیکن غلط جاننے کا نام جاہلیت ہے۔ نہ جاننے کا نام جہالت ہے، جہاں پہ ورق سادہ ہو تو ابھی آپ کو فل ان دا بلینکس کرنے، لیکن یہ ہے کہ ان بلینکس کے اندر غلط چوائس فل کر لی جائے تو یہ جہالت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، کہ ہوتا یہی ہے کہ وہ بھیک مانگنا چاہتا ہے، محنت نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کہے کہ میں بھکاری ہوں تو اچھا نہیں لگ رہا اس کو، تب وہ کیا کہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، نہ ملے کہ میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں۔ اور یہ کام کیا ہے کہ یہ مردانگی ہے، کمال ہے۔ حق کیا ہے کہ حق یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ مردانگی ہے، مردانگی بھی ہے، رجال الحق ہونے کا ثبوت ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ کبھی بھی کسی برے کام کو کرنے والا عنوان برا پسند نہیں کرتا۔ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو کبھی وہ یہ اعلان نہیں کرتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں اور ظلم، مجھ سے بڑا عادل کوئی نہیں ہو سکتا، میں اور ظلم کروں گا، میں کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ اچھا کہ اگر
برا کام کرنا ہو تو عنوان اچھا دیا جاتا ہے. جواب جی ہاں اچھا دیا جاتا ہے. تو پھر کس طریقے سے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے؟ اس کا مظاہرہ بہت سے طریقوں سے ہو جاتا ہے. کام غلط ہے مگر اس غلط کام کو رائج کرنا ہے تو اس غلط عنوان کو بھی اگر لایا جائے تو ساتھ میں ایک لاحقہ لگایا جاتا ہے. کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور فرمائیے، ایک سابقہ ہے اور ایک لاحقہ ہے، یعنی ایک پریفکس ہے اور ایک سفکس ہے. ان دونوں کے پہرے میں اس لفظ کو لایا جائے کہ جس کے ذریعے سے اس عنوان کی بدصورتی کے اوپر نقاب ڈالا جا سکے. میں بہت ملفوف الفاظ میں اور بہت محتاط الفاظ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ظلم کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے عدل کر رہا ہوں، کوئی جھوٹ بولنا چاہتا ہے تو کہتا ہے میں سچ بول رہا ہوں، کوئی خیانت بھی کرنا چاہتا ہے تو امانت کا عنوان ڈھونڈتا ہے. اگر کوئی بدعت کرنا چاہتا ہے تو کیا عنوان تلاش کرے گا؟ اگر وہ بدعت کرنا چاہتا ہے اور کوئی دوسرا لفظ اس کو نہ ملے تو ایک سابقے کو اور ایک لاحقے کو نقاب کی صورت میں اس عنوان بد کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بدعت مت کہو، نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے وہ کہ جس کا ہم نے اجرا کیا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کہ اب دوسرا لفظ نہیں مل رہا تو کیا کریں؟ سابقہ اور لاحقہ، اس کے ذریعے سے اس کو ایک کور فراہم کیا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے کہ جس کو ہم نے رائج کیا. تو بدعت آپ ہی کو مبارک. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ دین ہم نے جس سے لیا ہے اسی سے ہم نے پوچھا ہے کہ اس دین کا وارث کون ہے. دیکھیے برادران عزیز، کبھی غور کیجئے گا، یہ بہت ہی عمدہ تبصرہ ہے خود مولا کائنات کا. جب کسی نے امیر المومنین کو آفر کیا، یہ دیکھیے یعنی سبب کیا ہے، کیوں امیر المومنین آتی ہوئی حکومت کو ریجیکٹ کر رہا ہے؟ مولا کہتے ہیں نہیں چاہیے، رکھو، نہیں چاہیے. آفر کیا ہے؟ آفر یہ ہے کہ یا علی، شورا کے نمائندے مولا کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر آفر کر رہے ہیں کہ اے علی فقط اتنا آپ کہہ دیجئے کہ آپ جو حکومت کریں گے، آپ جو خلافت کریں گے تو آپ کا منبع، مبنا کیا ہوگا؟ قرآن کے مطابق، سنت رسول کے مطابق. تیسری چیز بھی ہے کہ بزرگوں کی سیرت کے مطابق آپ حکومت کریں. یہ ہو کیا رہا تھا برادران عزیز؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کبھی آپ نے سنا ہے ماشاء اللہ لگا دیا، اس کے بعد پارلیمنٹ کا جب وجود ہوا تو پھر قرارداد پاس کروائی گئی کہ بھائی آپ اس کو اپروو کر دیجئے. ماشاء اللہ لگا دیا گیا. اب آئین تو موجود ہے، آئین بحال ہوا. جب آئین بحال ہوا تو اب کریں کیا؟ کام تو غلط ہو گیا تھا. اب پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ کے اندر پہلے یہی چیز پیش کرو اور ان کو پابند کرو کہ جناب عالی آپ ایک قرارداد پاس کریں، ایک آئینی ترمیم کریں کہ جس کے ذریعے سے اس کو تحفظ مل جائے گا. کس کو؟ کہ وہ جو ہم نے کیا تھا اس کو تحفظ مل جائے. تو وہ علی کے پاس کس لیے آئے ہیں؟ یہ آئینی ترمیم کروانے کے لیے آئے ہیں. کیا آپ ایک مہربانی کریں، اتنا اقرار کر لیں. اچھا آپ یقین جانیے اگر کوئی دنیاوی سیاستدان ہو تو وہ کہے اتنا بولنے میں کیا حرج ہے، حکومت کو آنے دو. مگر آپ انصاف سے بتائیے اگر علی اس وقت مان جائیں تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ تو وہ جب مولا کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا علی صرف اتنا کہہ دیجئے کہ قرآن کے مطابق حکومت کروں گا، سنت رسول کے مطابق اور بزرگوں کی سیرت کے مطابق حکومت آپ کی، ہم سب وڈرا ہو جائیں گے، ہم سب دستبردار ہو جائیں گے. تو مولا کائنات نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اچھا بھائی جہاں تک قرآن کی بات ہے وہ تو خدا کی کتاب ہے، میرے گھر کی کتاب ہے. قرآن تو خدا کی کتاب ہے تو میرے گھر کی کتاب، اور سنت رسول وہ اسی کی تشریح ہے. جہاں سرخی ہے وہاں تفصیل اگر چاہیے ہو تو سنت رسول. تو قرآن بھی میرے گھر کی کتاب ہے، سنت رسول اس کا بھی تعلق میرے گھرانے سے ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. ایک بات بتاؤ، یہ جن بزرگوں کی سیرت کا تم حوالہ دے رہے ہو، اگر یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو الگ سے بیان کیوں کر رہے ہو؟ اگر ان قرآن اور سنت اللہ کے رسول کی سنت یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان بزرگوں کی سیرت اور سنت قرآن اور سنت رسول کے مطابق ہے تو الگ سے بیان کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر تمہارے دل میں یہ موجود ہے
کہ ان بزرگوں کی سیرت قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، تو یاد رکھو علی سب کچھ کر سکتا ہے، قرآن اور سنت کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ پھر حکومت نے کہا حکومت نہیں چاہیے، حکومت نہیں، ایسی حکومت نہیں چاہیے، حکومت برائے حکومت ہمارا آبجیکٹو کبھی بھی نہیں تھا۔ حکومت تو ایک ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بڑا آبجیکٹو ہے کہ جس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ورنہ حکومت برائے حکومت اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب آپ ذرا دیکھیے، یہ تیسری خلافت کے موقع پر ہوا، اور پھر اس کے بعد جب چوتھی خلافت کا موقع آیا اور اس کے بعد لوگوں کا ایک ہجوم ہے اور وہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علی قبول کیجیے، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جو اسے سنبھال سکے۔ اور اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو نہج البلاغہ کے اندر خطبہ شکشکیہ کے اندر اس کی تفصیل مل جائے گی، آغاز ہی میں، یعنی ابتدائی خطبوں کے اندر ہی یہ خطبہ شکشکیہ بہت مشہور ہے کہ جس کے اندر امیر المومنین نے فصاحت و بلاغت کے دریا پا دیے، مختصر سا خطبہ ہے اور اس کے اندر وہ سارے معاملات جو ہیں ان کو بیان کیا کہ اتنا ہجوم تھا لوگوں کا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو میری ابا ہے وہ پھٹتی جا رہی ہے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے۔ اور اس موقع پر جب لوگوں نے یہ کہا تو پھر بالآخر مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ جاؤ، اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر نہیں، مسجد میں۔ یعنی یہ کتنا بڑا طنز ہے سقیفہ پر۔ کہیں چھپ چھپا کر کچھ نہیں ہوگا۔ کہا علی آپ کو جلدی نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں حکومت دینے کے لیے، پہلے آپ کہہ رہے ہیں یہ شرط نہیں مانوں گا، اب آ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہاں نہیں مانوں گا۔ پہلے کہتے ہیں یہ شرط اس پہ نہیں مانوں گا، اب آپ کہتے ہیں یہاں نہیں مانوں گا۔ علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ استاد، وہ یاد آئے، وہ بہت پیارا تبصرہ کرتے تھے کہ یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ تم خلافت دینے آئے ہو، جو لوگوں کی دی ہوئی خدائی قبول نہیں کرتا اسے تمہاری خلافت میں کیا دلچسپی ہو سکتی؟ تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ علی ہے۔ اب امیر المومنین جب آئے مسجد کے اندر اور مجمع موجود ہے تو امیر المومنین گئے ممبر پر، اور ممبر پر وہاں جا کر بیٹھے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی کمال ہے، واقعاً یہ کمال ہے، اس لیے کہ پیشرو جو افراد تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک زینہ نیچے بیٹھا کرتے تھے، ایک زینہ، دو زینے وہ نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی محسوس مت کیجیے گا، میں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین رونتے ہوئے اوپر گئے اور پھر اس کے بعد وہاں جا کر بیٹھے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے۔ اب اہل زبان حضرات میرے سامنے تشریف فرمائے، لوگ جانشین بننا چاہتے ہیں، وہاں بیٹھنے کی تو ہمت ہے نہیں، تو جانشین کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھنا، تو جانشین تو وہی ہوگا جو وہاں بیٹھے۔ تو امیر المومنین وہاں پر جا کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ خدا کا شکر، الحمدللہ، شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے حق کو اس کے مقام پر واپس پلٹا دیا، شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے حق کو اس کے مقام پر واپس سے پلٹا دیا۔ امیر المومنین اپنی باتیں کر رہے تھے، کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، لوگوں میں چیمہ گوئیاں، نجوہ عربی کے اندر سرگوشی کو کہتے ہیں، تو کانوں میں سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ تو امیر المومنین نے سوال کیا، یہ نجوہ کس بارے میں ہو رہا ہے، یہ سرگوشیاں کس بارے میں ہو رہی ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین بات اتنی سی ہے کہ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ سے جو پیشرو افراد تھے وہ تو تھوڑا نیچے بیٹھا کرتے تھے، آپ تو وہیں جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے۔ تو مولا کائنات نے بہت خوبصورت تبصرہ کیا، یہ ممبر کی لکڑیاں کیا ہیں؟ میں نے تو وہاں قدم رکھے ہیں جہاں مہر نبوت موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ امیر المومنین نے جملہ کا اس کو ریفر کیا ہے امیر المومنین نے فتح مکہ کے موقع پر، جب بتوں کو توڑنے کا مرحلہ تھا اور پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا
اور وہ جو فاصلے پر تھے، بلندی پر تھے، اونچائی پر تھے، تو امیر المومنین کو اپنے کاندھے پر بلند کیا اور کہا کہ علی یہ فریضہ تم انجام دو، اور امیر المومنین پیغمبر اکرم کے کاندھے پر بلند ہوئے اور اس کام کو انجام دیا۔ اور ہمارے علماء نے واقعاً فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو توہین کا کون سا پہلو نظر آتا ہے؟ جب کسی نے کہا کہ اچھا تو مہر نبوت پر علی کے قدم، یعنی یہ توہین ہو رہی ہے، یہ فضیلت تو نہیں ہے، یہ تو توہین ہے کہ علی کے پیر ہوں اور مہر نبوت پر وہ اپنے پیر رکھ رہے ہوں، کیا اس کے اندر آپ کو فضیلت کا کوئی پہلو نظر آتا ہے؟ یہ تو تنقیص ہے، یہ تو توہین ہو رہی ہے علی کی بھی اور مہر نبوت کی بھی۔ علی ایسا کام کریں گے؟ تو بہت خوبصورت تبصرہ کیا گیا اور کہا کہ جناب آپ غور فرمائیے کہ کتاب کے اوپر کون سی کتاب رکھی گئی ہے، اس سے طے ہوگا کہ تعظیم ہے یا توہین۔ اگر قرآن کے اوپر آپ نے کوئی عام کتاب رکھ دی تو یقیناً قرآن کی توہین ہے، لیکن انصاف سے بتائیے قرآن کے اوپر قرآن ہی کے ایک پارے کو رکھ دیں تو یہ توہین نہیں ہے، یہ تعظیم ہے۔ علی کون ہے؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ برادران عزیز، میں نے واقعاً آپ کو زحمت دی، خواہران محترم، واقعاً میں نے آپ لوگوں کو زحمت دی، وقت بھی کافی لیا، لیکن یہ کہ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ شاید کے ذیل میں یہ گزارشات آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے گی۔ وہی علی ہے، نفس رسول بھی ہے، جس نے اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خریدا ہے۔ آئے تطہیر میں وہ شامل، آئے مباہلہ میں وہ شامل، آئے بلغ جس کی شان میں، جس کے ولایت کا اعلان ہو تو دین کامل ہو جائے، نعمتیں تمام ہو جائے، خدا کی رضایت کی سند مل جائے۔ وہ علی اور وہ علی اور وہ علی۔ کوفہ کی مسجد ہے، محراب ہے، نماز فجر ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ آپ کا مولا زخمی ہو چکا، سجدے سے بلند ہوتا ہوا سر، ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار، وہ تلوار کی جو فقط تلوار نہیں ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے۔ مولا کا ایک لقب ہے، عنوان ہے ابو الائمہ، تمام ائمہ کا قدر بزرگوار۔ اور یاد رکھیے گا کہ معصومین میں سے شہادت ہوئی ہے یا زہر سے ہوئی ہے، تلوار سے ہوئی ہے۔ علی وہ ہیں کہ جو بیک وقت تلوار سے بھی شہید ہوئے ہیں، زخم ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ زہر سے بھی شہید ہوئے۔ ابن ملجم کا خود کا کہنا ہے کہ 40 دن تک میں نے ایک مہلک زہر کے اندر اس تلوار کو بجھایا، ایسا مہلک زہر کہ اگر اسے دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کی مچھلیاں برداشت نہ کر سکیں، تڑپ تڑپ کر مرتے۔ ایسے زہر میں نے تلوار کو بجھایا، 40 دن تک بجھایا، اور پھر اس کے بعد اس رات کا انتظار کیا، اور پھر مولا کے سر کے اوپر یہ ضربت لگی۔ اور ضربت بھی وہاں لگی کہ جہاں خندق میں عمر ابن عبدود کا ایک وار مؤثر ہو چکا تھا، اسی زخم پر، اسی جگہ پر۔ اور آپ سن چکے کہ مولا کائنات نے صدا بلند کی، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسن آگے بڑھے، جو مسجد کے اندر نماز جماعت کا پروٹوکول بھی ہے کہ پہلی صف میں وہ ہونا چاہیے کہ اگر امام جماعت کے اوپر کوئی سانحہ ہو جائے تو وہ نماز جماعت کو مکمل کروا سکے۔ امام حسن اشارہ ہوا، بیٹا باقی باتیں بعد میں، پہلے نماز مکمل کروا، پہلے نماز مکمل کروا۔ حسن مجتبیٰ کے لیے بہت سخت ہے اس عالم میں نماز کو مکمل کروانا کہ برابر میں بابا زخمی حالت میں موجود، حسن جماعت کرا رہے، مولا کائنات برابر میں بیٹھ کر نماز مکمل کر رہے، پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز مکمل ہو گئی تو آج تعقیبات وغیرہ سب معطل ہیں۔ فوراً حسن مجتبیٰ بابا کے سر کو اپنی گود میں لیتے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ وعدہ ہے جو مجھ سے کیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، نماز کا عالم ہوگا، ماہ رمضان ہوگا، اور میرے سر کا خون میری داڑھی تک بہہ بہہ کر آ رہا ہوگا، جو میرے محاسن کو رنگین کرے گا، کہ یہی وہ چیز ہے۔ زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں اور اپنے زخم پر ڈالتے ہیں۔ منہا خلقناکم، یہ قرآن کی آیت ہے، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں پلٹائیں گے اور اسی سے تمہیں واپس اٹھائیں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ایسے میں ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور جب گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا وہ بھاگ چکا تھا، پکڑا گیا اسے اور اس کو رسیوں میں باندھ کر لایا گیا،
اور جب وہ لایا جا رہا تھا مولا نے کہا تھا ابھی کچھ دیر کے بعد اس دروازے سے میرا قاتل گرفتار کر کے لایا جائے گا. لوگ اس کے منہ پر تھوک رہے تھے، اسے برا بھلا کہہ رہے. رسیاں تھیں، سختی کے ساتھ اسے باندھا ہوا تھا. امیر المومنین نے کچھ باتیں کی اور پوچھا کیا سبب تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برائی کا سلوک کیا تھا؟ کیا میں نے کوئی ظلم کیا تھا؟ سر تو اس نے جھکایا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں حسن بیٹا ایک کام کرو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے یہ قاتل ہے، ٹھیک ہے یہ ظالم ہے، مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اتنی سختی کے ساتھ جو اس کے ہاتھوں کو باندھا ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. رسیوں کو کوئی ڈھیلا کر، ذرا دیکھو اس کی آنکھوں کی کیا کیفیت ہے، اس کے دل کی دھڑکن بہت ہے. اس موقع پر امام حسن کہتے ہیں بابا اس نے ہمارے دل کو زخمی کر دیا اور آپ اس کے بارے میں وصیت کریں. کہا ہم آل محمد، ہم اہل بیت، ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اس طرح سے سوچیں. اور اب اس کے بعد امیر المومنین اتنے زخمی ہیں، حسن مشتبہ آ چکے ہیں، حسین موجود ہیں وہاں پر، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں. الفاظ ہیں کہ مولا کائنات باقاعدہ امام حسین کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، گالوں کو چومتے ہیں. اے بیٹا حسین ٹھیک ہے، اے بیٹا حسن ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. ایسا بھی ایک وقت آتا ہے زندگی کے اندر. دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کو گھر لے جانے کے لیے غلیم منگایا گیا، ایک موٹا کمبل کے جس کو اسٹریچر کے طور پر تیار کیا گیا. اس کے اندر امیر المومنین کو رکھا گیا. اور امیر المومنین کو جب لے جایا جا رہا تھا، مسجد کوفہ کا صحن آیا. امیر المومنین نے آسمان کی طرف دیکھا اور پروردگار عالم کو مخاطب کر کے کہا اے پروردگار جب قیامت کا دن اور 1,24,000 انبیاء موجود ہوں، تیرے ملائکہ موجود ہوں، تو گواہی دینا کہ تیرے علی نے تیری عبادت میں کمی نہیں کی، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے. تو گواہی دینا ہے پروردگار کہ تیرے علی نے تیری عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کی. امیر المومنین کو لے جایا جا رہا تھا اور اب گھر قریب آ رہا ہے. آوازیں گونج چکی ہیں، شہر کوفہ میں زلزلہ آ چکا ہے. جبرائیل کا مرثیہ جناب زینب سن چکی ہیں، جناب ام کلثوم نے بھی سنا ہے. اور اس موقع پر امیر المومنین نے جیسے جیسے گھر کو نزدیک محسوس کیا، چاہنے والے ساتھ میں موجود ہیں. امیر المومنین حسن سے کہتے ہیں بیٹا حسن یہ ساتھ ساتھ کون چل رہے ہیں؟ کہا مولا آپ کے بابا آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے مخلصین ہیں. کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، ان سب کو میرا شکریہ کہو، سلام کہو اور کہو کہ خدا حافظ، اپنے اپنے گھروں کو جائیں. جیسے امام حسن نے کہا کہ بابا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ رخصت ہو جائیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا سبب ہے، ہماری کوتاہی کیا ہے؟ ہم مشاہد کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کچھ اور تھوڑی دیر مولا کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں. تو امیر المومنین نے کہا کہ بات اتنی سی ہے، گھر قریب آ رہا ہے، گھر نزدیک آ رہا ہے. میری زینب اور میری ام کلثوم متوجہ ہیں کہ بابا پر حملہ ہو چکا ہے. فریاد وہ سن چکی ہیں، مضطرب بھی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے، ان کی آواز بھی بلند ہوگی. کچھ آواز تو مجھے آ بھی رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری زینب و ام کلثوم کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے. تم ہو مخلصین، مگر بس تمہارا میرا ساتھ یہاں تک تھا، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. وہ چلے گئے، مگر میں مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے مولا 40 ہجری کا یہ کوفہ ہے، یہ مخلصین آپ کے ساتھ ہیں، اجنبی نہیں ہے، کوئی بازار نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے، مگر مولا 61 ہجری میں آ کر دیکھیے یہ کوفہ شہر وہی ہوگا. زینب و ام کلثوم گھر میں نہیں ہوں گی، بازاروں میں ہوں گی، درباروں میں ہوں گی، سر پر چادر نہیں ہوگی، اور نہ محرموں کے مجمع میں یہ ندا دی جا رہی ہوگی تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں. بس عزیزو آخری چند جملے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب حسن آئے حسین آئے، خود تسلی دینے والے مولا تھے، اے بیٹا حسن اے بیٹا حسین. ہو جاتا ہے زندگی کے اندر ایسے مراحل آتے ہیں. اور اب امیر المومنین جب گھر پہنچے ہیں اور جناب زینب نے بابا کا استقبال کیا ہے اور بابا کی یہ کیفیت دیکھی ہے، سر پر خون کے آثار نظر آ رہے ہیں، داڑھی پر خون کے نشان نظر آ رہے ہیں. جناب زینب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کچھ دیر تک خاموش رہیں اور پھر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا. بابا سے بلند گریا شروع کیا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ علی جو ابھی کچھ دیر پہلے مسجد میں حسن اور حسین کو تسلی دے رہے تھے، اے بیٹا حسن اے بیٹا حسین. ہو جاتا ہے زندگی کے اندر یہ مراحل بھی آتے ہیں، مگر جب اپنی زینب کو روتے ہوئے دیکھا تو علی برداشت نہیں کر سکے. یہاں زینب نے گریا شروع کیا، وہاں علی کی گریے کی آواز بلند ہوئی. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں آخری جملے، اے مولا کائنات، اے امیر المومنین، اے مشکل کشا،
دل پر کیا گزری ہوگی جب شام غریبہ میں جلے ہوئے خیموں کے پاس زینب کبریٰ کو دیکھا ہوگا اور جناب زینب نے کہا ہوگا اے سوار رک جا، یہاں اب لوٹنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے. اور جب جناب زینب کو قریب آ کر آپ نے اپنا تعارف کروایا ہوگا، اے زینب کوئی اور نہیں ہے، تیرا بابا ہے، تیری مدد کے لیے آیا ہے. اس وقت زینب کے آنسوؤں کو دیکھ کر آپ پر کیا گزری ہوگی جب زینب نے فریاد کی ہوگی بابا میرا حسین نہ رہا، بابا میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، بابا شبیہ رسول علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل تھا، اے بابا آپ کا ہم نام وہ چھوٹا ننھا علی اصغر، اے بابا آپ نے اپنے قاتل کو جامِ شیر پیش کیا تھا اور یہاں آپ کے علی اصغر کو تین بھال کے تیر سے سیراب. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اجرکم علی اللہ. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک مولا کائنات کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. مولا کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما. مالک بیماروں کو شفا عطا فرما. خاص طور پر جو پیش نظر ہے ہماری والدہ محترمہ کے لیے خاص طور پہ گزارش ہے، مالک ان سب کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما. مالک جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں بہترین رشتے عطا فرما. مالک جن گھروں میں ناراضی ہے علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما. عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما. پاکستان کو استحکام عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا علی مولا حیدر مولا.